الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، أو كما قال صلوات ربی والسلام علیہ۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 10 خطبات جمعہ میں بعض وہ مالی معاملات ذکر کیے گئے جن میں کہنے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد مبتلا ہے اور وہ مالی معاملات حرام ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اسی حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے ایک بات، ایک اصول، ایک ضابطہ ذکر کرنے کے ارادے سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کرے حق بات ٹھیک طریقے سے آپ تک پہنچا پاؤں اور اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھ کہنے والے ناکارے اور سب حضرات و خواتین کو اس سے دنیا و آخرت میں فیض عطا فرمائے۔ وہ بات یہ ہے کہ پورے دین میں اور ہمارا تعلق مالی معاملات ہے، اس لیے مالی معاملات کا ذکر کرتے ہیں۔ سارے مالی معاملات میں، اور میری التجا ہے، اپنے اپنے فائدے کے لیے پوری توجہ سے بات سنیے، غلط ہو پھینک جائیے، لیکن بھرپور توجہ اس کے لیے میں التماس کرتا ہوں۔ سارے کے سارے مالی معاملات میں اصل کیا ہے؟ کاریگری، فنکاری، چالاکی، ہوشیاری اپنی جگہ، لیکن اصل کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے اس بارے میں 4 باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ انشاءاللہ کوشش کرنا ہے۔ سارے کے سارے مالی معاملات میں اصل وہ میری اور آپ کی نیت ہے۔ جو چاہیں کھیلتے رہیں، مکاریاں، فریبکاریاں، چالاکیاں، دغابازیاں کرتے رہیں، عرش والے اور رب کے ہاں میرے اور آپ کے تمام معاملات کی درستگی کے لیے جو معیار اول ہے، معیار اول اس کے علاوہ بھی ہے، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں، جو معیار اولی ہے وہ میری اور آپ کی نیت ہے۔ آئیے آج کے خطبہ کی اس بارے میں پہلی بات، ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی گئی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا
انہوں نے بیان کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اے لوگو بلا شبہ در حقیقت اعمال و نیت کے ساتھ ان کا دار و مدار، ان کا انحصار، ان کی جزا و سزا نیت سے، اور یقیناً ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی، کاریگری کر کے، فنکاری سے، چالاکی سے، ایڈوائزر کے سمجھانے سے بات کچھ بنا لیں وہ نہ بنے گی۔ بات وہ ہے جو میرے اور آپ کے سینہ میں چھپی ہوئی۔ گفتگو کا دوسرا حصہ، آئیے اس بارے میں کتاب و سنت سے صرف 3 مثالیں ایک ایک کر کے سنتے ہیں۔ پہلی مثال 28واں پارہ سورہ المنافقون، پہلی آیت شریفہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، جب آپ کے پاس منافق آئے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں۔ دیکھیے بیان میں کس قدر قوت ہے۔ ایک ہے میں کہتا ہوں، ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، انا تاکید پہ انڈیٹ، لرسول اللہ، لام کا معنی پھر تاکید، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن دیکھیے اپنی طرف سے کتنا زور لگا کے بیان کر رہے ہیں۔ دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جب آپ کے پاس منافق آئے یا آتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، حاضر میں بھی اور مستقبل میں بھی ہماری گواہی میں تسلسل ہے۔ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بات کے بیان کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ یہ جتنا لٹریچر فنکار لوگ بناتے ہیں ان سب سے زیادہ زوردار بات ہے منافق۔ اب اللہ کریم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ المنافقین ہی کی آیت شریف 4، توجہ فرمانا۔ وہ دشمن ہیں، نہیں، ترجمہ یہ ہے وہ ہی دشمن ہے۔ انہوں نے زور لگایا، یہ لگا سکتے تھے لیکن اللہ کے بیان کے مقابلے میں کسی کا بیان ٹھہر سکتا؟ ہم العدو، وہ ہی دشمن ہے۔ نمبر 2 فاحذرہم، ان سے بچیے۔ نمبر 3 قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ انا یؤفکون، نمبر 4 کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ انہوں نے تاکید کے لیے 3 باتیں کہی، نشہد انک لرسول اللہ، اللہ پاک نے 4 باتیں کہی اور ان 4 باتوں میں سے ایک ان تینوں کو ختم کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ پہلی بات وہ ہی دشمن ہے، نمبر 2 ان سے بچو، نمبر 3 اللہ ان کو ہلاک کرے، نمبر 4 کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے حضرات و خواتین اور کہنے والا ناکارہ لے کے جائیں، چالاکی، ہوشیاری، لٹریچر،
رنگین شاندار پینٹنگ، اس سے حقیقت نہ بدلے گی. گندگی گندگی ہے، چینی کی پلیٹ میں رکھیں یا کچھ اور میں رکھیں، چاندی کا ورق چڑھائیں یا سونے کا چڑھائیں، گندگی بدل جائے گی. منافقوں کا سب کہاں سنا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن ٹھہرا. دوسری مثال، امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا. نجش کیا ہے؟ نجش یہ ہے سودا بک رہا ہے، ایک شخص خریدنا نہیں چاہتا لیکن چاہتا ہے کہ دکاندار کو، بیچنے والے کو فائدہ ہو جائے یا خریدار کو نقصان ہو. قیمت کو بڑھا کے بولتا ہے، دکاندار بولی لگا رہا ہے یہ چیز 10 لاکھ کی. اب ایک آیا، اس کا ارادہ چیز خریدنے کا نہیں، چاہتا ہے خریدار کو نقصان ہو، کہتا میں 11 کی ہوگا. انسانی فطرت ہے مقابلے میں آ کے ریٹ بڑھا دے. خریدار نے کہا میں نے 12 میں لی، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ دکاندار کو فائدہ پہنچاؤں. اس کا نام ہے نجش. توجہ فرمائیے، اگر بولی ہے ایک 10 کہے دوسرا 20 کہے کوئی حرج نہیں، 100% جائز ہے. لیکن کب؟ جب نیت خریدنے کی ہے. اور اگر نیت ہے خریدار کو نقصان پہنچانے کی یا دکاندار کو نفع پہنچانے کی تو ایسا کرنا حرام ہے. شیخ جابر جی، کس چیز کی وجہ سے حلال و حرام بنا؟ جب نیت خریداری کی ہے، 10 لاکھ کی بجائے 20 بھی کہے تو جائز ہے. اگر نیت خریدنے کی نہیں، 10 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ 1 روپیہ بھی زائد کہے حرام. کس چیز میں فرق ڈالا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اندر کی بات میں یا باہر کی بات؟ تیسری مثال، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے سیدنا ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدار اور بیچنے والا جب تک مجلس ایک ہے دونوں کو اختیار ہے. سودا ہو رہا ہے، ہو چکا، لیکن مجلس وہی ہے، دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے سودا ختم کر دو. ہاں اگر سودا یہ ہو کہ میں 3 دن کے اندر، 4 دن کے اندر، 10 دن کے اندر پسند نہ واپس کروں گا، وہ معاملہ جدا ہے. اب اس کے بعد سنیے، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفَارِقَ صَاحِبَهُ أَن يَسْتَقِيلَ. الف اور با، الف بیچنے والا، با خریدنے والا. میرے ساتھ چلو بولو، الف خریدنے والا، با. اب سودا ہو چکا، بیچنے والے نے سمجھا مرغا پنسا لیا، اور اس کو پتا ہے کہ جب تک ہم دونوں بیٹھے ہیں خریدنے والا سودا کو ختم کر سکتا ہے. شرعاً اختیار کیا کیا؟ اچھا جی السلام علیکم. جانے کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ کوئی اور کام کرنا، کیوں جدا ہوا؟ جواب دو، تاکہ واپسی کا دروازہ بند کر دے.
بات واضح ہو رہی ہے؟ دوبارہ مثال دیتا ہوں. الف اور با، الف خریدار، با بیچنے والا. سودا ہو گیا. شریعت میں اختیار ہے جب تک دونوں اس مجلس میں ہیں، دونوں میں سے ہر ایک سودے کو بولو ختم کر سکتے. اب بیچنے والے نے کہا مرغا پھنسایا ہے، چوری تارک صاحب بات واضح رہی. بیچنے والے نے کہا مرغا پھنسایا، کہیں بچ نہ پائے، جلدی سے اچھا یار میرے ابو بلا رہے ہیں. کوئی ابو شبو نہیں. کیا مقصد ہے کہ وہ اس کا جو اختیار کا آپشن کا پیریڈ تھا اس کو کلوز کرے. کیا فرمائے؟ وَلَا يَحِلُّ لَهُ، یہ حرام ہے، حلال نہیں. اگر اس مقصد سے نہیں جاتا، مثال کے طور پر یہ ڈرامہ کیا اس نے 1 گھنٹہ بعد، حرام ہے. لیکن اگر 1 منٹ بعد چلا گیا بغیر اس نیت کے، اس کا جانا حلال. گھنٹے بعد جائے آپشن کو مٹانے کے لیے حرام، 1 منٹ بعد جائے طبی طور پر اس کا جانا حلال. بات واضح ہوگی. گفتگو کا تیسرا حصہ اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، سیانے نہ بنے. شریعت کے مقابلے میں سیانہ بننے والا سب سے بڑا بیوقوف. ایک ہے گناہ کا ارتکاب کرنا، گناہ کرنا گناہ سمجھ کے. ایک ہے گناہ کرنا اس کو حلال بنا کے. دونوں میں سے بڑا گناہ کون سا؟ کیوں؟ توجہ فرمائیے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. بات کو واضح کرنے کے، ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے. ایک بچہ گھر میں آ کے ماما پوچھ دیا کیا رزلٹ ہے؟ کہتا ماما 2 پرچوں میں فیل ہو. ماما کو دکھ ہوگا بیچاری کو. ایک بدبخت فیل ہو کے آیا، گھر میں آیا، کیا بنا؟ میرے تو سارے پرچے ایک ہی ریٹ کے تھے. یہ ٹیچر ردی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. اب دونوں میں سے زیادہ نکما کون سا ہے؟ کہ 2 پیپروں میں فیل ہو کے اپنے آپ کو فیل سمجھتا ہے. وہ نکما ہے زیادہ، یا جو 2 پیپروں میں فیل ہو کے میڈم کو گالیاں بکتا ہے؟ اس کو آتے ہی کچھ نہیں، اس کو ویسے میرے ساتھ دشمنی ہے. دونوں میں سے کون سا نکما ہے؟ کیوں؟ کہ 2 بچوں میں فیل ہونے کے بعد اپنے آپ کو فیل سمجھتا ہے. امید ہے انشاءاللہ وہ سیدھا ہو جائے. لیکن جو سارا قصور میڈم کا بتلاتا ہے، اس کے صحیح ہونے کے امکانات زیادہ ہیں یا کم؟ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے لیے بہانے بناتے ہیں، ھذا خداع للہ واستہزاء بآیات اللہ وتلاعب بحدود اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے. انگلیاں نکالی اور گنی ہے. یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے. اور جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے وہ کس کو دھوکہ دیتا ہے؟ بولو، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم ما یشعرون. اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، اور اصل بات کیا ہے؟ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر لیکن بے سمجھ ہے. دوسری بات امام ابن تیمیہ کی، واستہزاء بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کو مذاق ہو، اس کا مذاق بناتا ہے.
کسی بزرگ کا مذاق بنائے پوتا، نواسا، بھانجا، بھتیجا، کتنا غصہ ہوگا۔ جو رب العالمین کا مذاق بنائے، ان کی آیات کا مذاق بنائے، بات کہاں سے کہاں۔ ایک گناہ گار کہتے میں نے گناہ کیا، اس نے مذاق بنایا، شرمندہ ہے، گناہ کرتا جائے پھر بھی، اس سے اچھا ہے یا برا ہے؟ فرمایا واستہزاء بآیات اللہ، یہ اللہ تعالی کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ وتلاعب بحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ آئیے اسی تیسرے گفتگو کے حصے کے حوالے سے 3 مثالیں، ایک کا وقت ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ اگلے خطبہ جو 3 مثالوں میں سے ایک آج کے سبق میں لے کے جائے، اللہ کرے کہ میں بات کو واضح کر سکوں۔ سورہ البقرہ پہلا پارہ آیت شریفہ 65 اور 66، اللہ کریم نے یہودیوں کی ایک کرتوت کا ذکر کیا جو ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا تھا، اور اللہ تعالی نے ان کی کرتوت کی سزا کو بیان کیا، اور اس میں مکار، فریبی، دغاباز، وہ لوگ جو حرام مالی معاملات کو حلال بناتے ہیں، ان کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ سماعت فرمائیے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ یقیناً کتنی دفعہ فرما رہے ہیں، اور بعض مفسرین نے لکھا جب اللہ مالک کسی بات کے بارے میں 2 دفعہ یقیناً فرمائیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہے میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کرتا، اللہ اکبر، رب العالمین پالنہار، رزاق، محیی، ممیت اور سب کچھ دینے والے، وہ قسم کھائیں اور مخلوق کو ان کی قسم پہ یقین نہ آئے، وہ زمین پر چلنے کے قابل ہے یا زمین کے نیچے جائے۔ اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جانا جنہوں نے ہفتے کے بارے میں زیادتی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ، جب انہوں نے زیادتی کی تو ہم نے انہیں کیا سزا دی؟ ہم نے کہا ہو جاؤ بندر، صرف بندر نہیں، خاسئین، ذلیل و رسوا ہونے والے۔ اللہ اکبر۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ، ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر، سب بولو ذلیل و رسوا ہونے والے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے ان کی سزا کو نصیحت بنایا ان کے لیے جو ان کے زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آئے، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت بنائی۔ یہ ہفتے والے ان کا معاجرہ کیا تھا جو اللہ کریم نے اتنی تاکید سے بیان فرمایا، اور اس کو بعد میں آنے والے ہمیشہ کے لوگ ان کے لیے باعث نصیحت بنا۔ کیا تھا ان کا معاملہ؟ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی نقطہ سے بات کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ کریم کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی ہے
اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ تمام مالی معاملات کے لیے پہلا معیار یہ ہے کہ وہ مالی معاملات میں شریک کا ارادہ نیت کیا ہے. باقی ساری بات کی ہے. اگر وہ ارادہ غلط ہے ساری بنیاد غلط ہے. اگر وہ ارادہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد باقی چیزوں کی چھان پھٹک ہو. زبانی بولنے سے کہنے سے اگر نیت کھوٹی ہے معاملہ کھڑا نہ ہو جائے گا. اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے دو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کی گئی. تیسری جاری تھی. وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اسی تیسری بات سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کیا جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.